وہ میرا نام بنی اسرائیل پر پکاریں اور میں انہیں برکت دوں گا۔ پہلی تلاوت عدد کی کتاب چھٹا باب 22ویں سے 27ویں آیت۔ اس وقت خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے مخاطب ہو اور ان سے کہہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح سے برکت دو اور ان سے کہو خداوند تجھے برکت دے اور تیری حفاظت کرے۔ خداوند تجھ پر اپنے چہرے کا نور چمکائے اور تجھ پر رحم فرمائے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، اور وہ میرا نام بنی اسرائیل پر پکارے اور میں انہیں برکت دوں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ جواب: خدا ہم پر رحم کرے اور ہمیں برکت بخشے۔ خدا ہم پر رحم کرے اور ہمیں برکت بخشے۔ خدا ہم پر رحم کرے اور ہمیں برکت بخشے۔ وہ اپنا چہرہ ہم پر جلوہ گر فرمائے تاکہ زمین پر اس کی راہ کی اور تمام قوموں میں اس کی نجات کی پہچان ہو۔ جماعتی جواب: خدا ہم پر رحم کرے اور ہمیں برکت بخشے۔ سب قومیں تیری ستائش کریں، امتیں شاد ہوں اور خوشی منائیں، کیونکہ تو راستی سے قوموں پر حکومت اور زمین پر امتوں کی ہدایت کرتا ہے۔ جماعتی جواب: خدا ہم پر رحم کرے اور ہمیں برکت بخشے۔ اے خدا، قومیں تیری ستائش کریں، سب قومیں تیری ستائش کریں۔ خدا ہمیں برکت عطا فرمائے اور کل حدود جہاں اس کا خوف کھائیں۔ جماعتی جواب: خدا ہم پر رحم کرے اور ہمیں برکت بخشے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا۔ دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط غلاطیوں کے نام، اس کا چوتھا باب، اس کی 4 سے 7 آیت تک۔ ان دنوں میں جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ ان کو چھڑائے جو شریعت کے ماتحت تھے اور ہم کو متبنہ ہونے کا درجہ حاصل ہو، اور کہ تم بیٹے ہو۔ اس سے ثابت ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا ہے، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ پس اب تم غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کی رضا سے وارث بھی ہوا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔
گزشتہ زمانے میں خدا نے آباء و اجداد سے وقت بوقت اور طرح بطرح انبیاء کی معرفت کلام کر کے ان آخری ایام میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ یسوع مسیح کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ تب اس وقت چرواہے جلدی سے بیت لحم کو گئے اور مریم اور یوسف کو اور اس ننھے بچے کو چرنی میں پڑا پایا اور دیکھ کر وہ بات بتائی جو اس بچے کے حق میں کہی گئی تھی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر تعجب کیا جو چرواہوں نے ان سے کہیں۔ پر مریم ان سب باتوں کو حفظ کر کے ان پر اپنے دل میں غور کرتی رہی، اور چرواہے ان سب باتوں کے لیے خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے جو انہوں نے ویسے ہی سنی اور دیکھی جیسا ان سے کہا گیا تھا۔ اور جب اس کے ختنہ کرانے کے لیے 8 دن پورے ہو گئے تو اس کا نام یسوع رکھا گیا جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہر سال 1 جنوری کو نئے سال کے آغاز پر فاطمہ کلیسیا اپنے نئے سال کا آغاز مقدسہ مریم کی پروقار عید منا کر کرتی ہے۔ اس عید کو مقدسہ مریم خدا کی ماں کا نام دیا گیا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، ہم بڑے دن کے موسم میں ہیں اور بڑے دن کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور مجھے یہ دیکھ کر بے حد خوشی ہے کہ سینٹ پال چرچ اعظم مسیح کی کلیسیا
ہمیشہ کی طرح اس سال بھی بڑے ایمان اور عقیدت کے ساتھ نئے سال کی عبادت کے لیے بڑی تعداد میں اکٹھی ہوئی ہے. ایسے وقت میں بھی جب آج علاقے میں الیکٹریسٹی نہیں ہے اور زیادہ دور تک میں آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھ بھی نہیں پا رہا ہوں اندھیرے کی وجہ سے، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود بھی آپ کی دعا کرنے کے جوش اور جذبے میں کمی نہیں ہے، اور آپ آج بھی ایسے حالات میں دعا کرنے کے لیے اور سال کے آغاز پر خداوند کی برکت حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. آپ اکٹھے ہوئے تاکہ مقدسہ ماں، خدا کی ماں کی عید منا کر ہم اپنے نئے سال کا آغاز کریں. عزیزو، آج فاطمہ کلیسیا اس عید کے ساتھ نئے سال کے آغاز پر امن کے لیے بھی خاص دعا کرتی ہے. عالمی طور پر بھی سال کا پہلا دن یوم امن کے طور پر منایا جاتا ہے. ہم بھی آج اس عبادت میں ساری دنیا کی سلامتی کے لیے، خاص طور پر اپنے ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند خدا ہمارے ملک پاکستان کو اپنی سلامتی عطا کرے. آج کلام مقدس کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کرتے ہوئے ہم کلام مقدس کی روشنی میں اس بات پر غور کریں گے کہ آج فاطمہ کلیسیا مقدسہ مریم خدا کی ماں کی عید کیوں مناتی ہے، اور ساتھ ہی میں کہ فاطمہ کلیسیا مقدسہ مریم کو خدا کی ماں کیوں کہتی ہے. لہذا آئیں ہم انجیل مقدس کی تلاوت سے اپنے دھیان و گیان کا آغاز کرتے ہیں. ہر سال کی طرح اس عید کے لیے مقدس لوکا کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 16ویں سے 21ویں آیت تک ہر سال تلاوت سنی جاتی ہے. یہ بیت لحم میں یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں ہے، اور چرواہوں پر خداوند کے فرشتے کا نازل ہونا اور خداوند کا پیغام دینا ہے. چرواہوں کو خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور اس خوشخبری کو سننے کے بعد جو چرواہوں کا رد عمل ہے وہ بہت خاص ہے. جب چرواہے خدا کے فرشتوں سے یہ پیغام سنتے ہیں کہ ان کے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، وہ مسیح خداوند ہے، تو اس پیغام کو سننے کے فوراً بعد وہ جلدی کر کے بیت لحم کو جاتے ہیں تاکہ وہ ان باتوں کے بارے میں جان سکے. آج جب ہم اس انجیل مقدس پر غور کرتے ہیں اور ساتھ میں آج کی عید پر، تو شاید مومنین کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے کہ آج تو ہم مقدسہ مریم خدا کی ماں کی عید منا رہے ہیں، تو پھر آج یہ چرواہوں کا جو ذکر ہے انجیل مقدس میں وہ تلاوت کیوں چنی گئی ہے. ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ انجیل مقدس کی تلاوت جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے تھی جہاں یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر ہے، یا جبرائیل فرشتہ جب مقدسہ مریم کے پاس یہ پیغام لایا کہ وہ خدا کے بیٹے کی ماں بننے والی ہے، یا کلیسیا کو مقدسہ مریم اور
الیزابت کی ملاقات کا حوالہ جو ہے وہ آج کی انجیل مقدس کے لیے لینا چاہیے تھا، جہاں الیزابت مقدسہ مریم کو پکار کر کہتی ہے کہ میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی ہے۔ لیکن پاک ماں کلیسیا نے انجیل مقدس کا حوالہ لوکا کی انجیل سے کیوں چنا، جہاں چرواہوں کی باتوں پر مقدسہ مریم اپنے خاص رد عمل کا اظہار بھی کرتی ہے؟ تو ہم غور کریں گے کہ آج کی انجیل مقدس کا چناؤ کیوں کیا گیا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، انجیل مقدس کی تلاوت جو آج ہم نے سنی ہے، اس کی آخر میں ہم نے سنا، اس کی آخری آیت ہم نے سنی کہ جب اس کے ختنہ کرانے کے لیے 8 دن پورے ہو گئے تو اس کا نام یسوع رکھا گیا۔ تو انجیل مقدس لوکا کی انجیل آج کے دن سننا اس لیے ضروری ہے، اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ آج یسوع مسیح کے پیدائش کو پورے 8 دن ہو گئے ہیں، اور 8ویں دن یسوع مسیح کا نام رکھا جاتا ہے۔ تو 8ویں دن کی مناسبت سے آج کی انجیل مقدس رکھی گئی ہے کہ آج 8واں دن ہے بڑے دن کا، اور اس دن یسوع مسیح کا نام رکھا جاتا ہے۔ رحم سے میں پڑھنے سے پہلے خداوند کے فرشتے نے مقدسہ مریم کو یہ نام بتا دیا تھا، لیکن یہودی روایت کے مطابق 8ویں دن ہی بچوں کو نام دیا جاتا تھا، اور پھر وہی نام ان کا ہمیشہ کے لیے رہتا تھا۔ یسوع مسیح کے نام رکھنے کے ساتھ ساتھ آج کی انجیل مقدس میں چند ایک اور خاص باتیں بھی ہیں جن پر ہم غور کریں گے۔ پہلی بات کہ جو پیغام خدا کے فرشتے نے چرواہوں کو دیا، فرشتوں نے وہ پیغام سنا، اور وہ پیغام وہ مقدسہ مریم اور حضرت یوسف کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ اور یہ خاص پیغام جو خدا کے فرشتے نے چرواہوں کو دیا وہ کیا تھا؟ وہ پیغام یہ تھا، آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، وہ مسیح خداوند ہے۔ فرشتوں نے یہ پیغام چرواہوں کو دیا، اور چرواہوں نے یہ پیغام مقدسہ مریم اور حضرت یوسف کو دیا کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے، جو چرنی میں رکھا گیا ہے، یہ نجات دہندہ ہے، یہ منجی ہے، وہ مسیح ہے، وہ خدا کا الہی بیٹا ہے، خدا کا ابدی بیٹا ہے، وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے، وہ دنیا کو بچانے والا ہے۔ چرواہوں کا پیغام سن کر مقدسہ مریم کا ایک بڑا خاص اندرونی رد عمل ظاہر کیا گیا ہے۔ مقدس لوکا اپنی انجیل میں صرف 2 بار مقدسہ مریم کی اندرونی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ جب مقدسہ مریم نے چرواہوں سے مسیح کے بارے میں سنا کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ مسیح ہے، وہ نجات دہندہ ہے، وہ منجی ہے، وہ خداوند ہے، تو وہ ان باتوں کو حفظ کر کے ان پر اپنے دل میں غور کرتی رہی۔ تو یہ مقدسہ ماں کی اندرونی کیفیت کہ مقدسہ ماں ان تمام حالات کو، ان ساری باتوں کو سن کر ان کو اپنے دل میں، ان کو حفظ کر کے ان پر اپنے دل میں
غور کرتی رہی ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، یہ بہت ہی خاص اور اہم بات ہے جو سال کے آغاز پر ہی خداوند چاہتا ہے کہ ہم مقدسہ ماں سے سیکھ لیں کہ خدا کی باتوں کو سننا، خدا کی باتوں کو حفظ کرنا اور پھر ان پر اپنے دل میں غور کرتے رہنا۔ آج ہمارے لیے سال کے آغاز پر یہ سوال ہے کہ کیا جب سے ہم نے بڑا دن منایا، کیا اس دن سے ہم نے کون سی خداوند کی ایسی بات ہے، کون سی اس کی باتیں ہیں، اس کے بھید ہیں جن کو ہم نے حفظ کیا ہے، جن کو ہم نے یاد کر لیا ہے، جن کو ہم نے اپنے دل میں رکھا ہے اور ہم بار بار ان کو یاد کرتے ہیں، ان پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ یہ دل کی کیفیت، یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ مقدسہ مریم کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ وہ خدا کی ہر ایک بات کو اپنے دل میں رکھتی ہے، اپنے دل میں رکھتی ہے۔ اس لیے مقدسہ ماں وہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اور خداوند کی خدمت کرنے پر خوش ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو بڑی خوشی کے ساتھ وہ خداوند کے لیے پیش کرتی ہے تاکہ خداوند کے کلام کی ہر ایک بات اس میں پوری ہو جائے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، بڑے دن کے اس موسم میں تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ کیا ہم نے غور کیا ہے کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، ہماری اندرونی کیفیت کیا ہے؟ ہم بڑا دن مناتے ہیں، بڑا دن منایا، اچھے کپڑے پہنے، اچھا کھانا پینا، آج نیا سال منا رہے ہیں، اسی بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں، تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ کیا ہمارے دل میں خدا کی باتیں ہیں جو ہمیں خوشی دیتی ہیں؟ کیونکہ ہماری خوشی خداوند کے کلام میں ہے، ہماری خوشی خداوند کی موجودگی میں ہے، تو کیا وہ ہے ہمارے اندر؟ یا ہم نے صرف کپڑے پہنے اور پھر اندرونی کیفیت اتنی اچھی نہیں رہی؟ ہم نے بڑا دن سب کے ساتھ مل کر نہیں منایا، ہم نے بڑے دن کی مبارکباد اپنے خاندان کے لوگوں کو نہیں دی، ہم نے صلح نہیں کی، ہم نے معاف نہیں کیا، ہم نے مل کر اکٹھے کلام کی باتیں نہیں کی، ہم اپنے بچوں کو لے کر اپنے رشتہ داروں کے گھر نہیں گئے، خاص طور پر بہت قریبی اپنے بہن بھائیوں، اپنے ماں باپ۔ تو یہ کیفیت کیسی ہے ہماری؟ مقدسہ ماں کی کیفیت یہ تھی، اس کی اندرونی، کہ وہ خدا کے کلام کے لیے اپنی روح کو پیش کرتی ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، یہ مقدسہ ماں کی یہ بات جو سال کے شروع میں ہمارے سامنے رکھی گئی کہ وہ ان باتوں کو حفظ کر کے ان پر اپنے دل میں غور کرتی رہی۔ ان دو مقدسہ ماں کی خوبیوں پر ہم دھیان کریں گے۔ پہلی بات، باتوں کو حفظ کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس خوبی کے لیے جو یونانی لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے خزانہ جمع کرنا، باتوں کو حفظ کرنا، خزانہ جمع کرنے کے خیال سے لیا گیا ہے۔ لہذا مقدسہ مریم چرواہوں کی باتوں کو خزانے کی طرح اپنے دل میں جمع کر رہی تھی۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے پیدائش کے تمام واقعات، اس کی ساری باتیں، نبیوں کی پیشن گوئیوں، ان سب کو اپنے دل میں خزانے کی طرح رکھتی ہے۔ وہ ان باتوں کو اپنے اندرون میں، اپنی روح میں اور اپنے اندرونی حصے میں، یعنی اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں محفوظ کرتی ہے، محفوظ کرتی ہے خزانے کی طرح۔ خدا کی باتیں خزانے کی طرح ہیں۔ کیا ہم بھی اپنے خزانے کی طرح، سونے کی طرح، زیور کی طرح، بہت جو پیسہ چھپا کر رکھتے ہیں اسی طرح دل بھی رہتا ہے، دھیان رہتا ہے؟ کیا خدا کی باتوں کو بھی اس طرح سے اپنے دل میں رکھتے ہیں اور خدا کی باتوں کی طرف اسی طرح سے دھیان دیتے ہیں جیسے ہر وقت دولت کمانے،
ہر وقت خزانہ جمع کرنے، خزانے کو محفوظ رکھنے کی طرف ہمارا دل جاتا ہے، کیا اسی طرح سے خدا کے کلام اور اس کی باتوں کی طرف بھی ایسے ہی ہمارا دل جاتا ہے؟ یہ پہلی بات مقدسہ ماہ سے سیکھنا سال کے آغاز میں، کہ آنے والے سال میں ہم خدا کی باتوں کو حفظ کریں گے، خزانے کی طرح انہیں اپنے دل میں رکھیں گے اور انہیں اپنے دل میں محفوظ کر لیں گے۔ دوسری بات جو مقدسہ ماہ کی بیان کی گئی کہ مقدسہ مریم نہ صرف ان باتوں کو خزانے کی طرح دل میں رکھتی ہے، بلکہ مقدسہ ماں ان باتوں پر اپنے دل میں غور کرتی رہتی ہے، غور کرتی ہے ان پر۔ اور اس غور کرنے کے لیے جو یونانی لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے ایک ساتھ پھینکنا، ایک ساتھ جوڑنا۔ اس کا مطلب ہے کہ مقدسہ مریم یسوع مسیح کے متجسد ہونے کے بھید کی ساری باتوں پر غور کرتی ہے، پھر اس بھید کے مختلف حصوں کو، مختلف باتوں کو اکٹھا کرتی ہے، جوڑتی ہے، اور اس طرح سے نجات کی تاریخ کو سمجھنے کی، خدا کے بھیدوں کو سمجھنے کی وہ کوشش کرتی ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی انجیل مقدس میں یہ بات بھی بڑی دلچسپی کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ مقدسہ مریم کی جو اندرونی کیفیت ہے، جو اس کا احساس اور اس کے جذبات ہیں جنہیں آج مقدس لوکا بیان کرتے ہیں، اس کی معلومات مقدس لوکا کو کیسے مل گئی، کہ کسی کے اندرون کو کیسے جانا جا سکتا ہے، تو اس کی یہ باتیں کہاں سے ملی؟ تو مقدس لوکا جو یسوع مسیح کے پیدائش کے واقعات اور وہ ساری باتیں خدا کے بھید بیان کرتا ہے، تو اس کی معلومات اس کو کہاں سے مل گئی؟ تو یہ بات ہمارے لیے خاص ہے کہ ہم ان باتوں کو جانیں کہ مقدسہ ماں اپنے دل میں کیا سوچ رہی تھی اور وہ کن باتوں پر اپنے دل میں غور کرتی تھی۔ بائبل مقدس کے علماء کرام اس بات پر متفق ہے کہ مقدس لوکا یسوع مسیح کی پیدائش کی کہانی اور اس کی پیدائش کے ارد گرد ہونے والے تمام واقعات دراصل مقدسہ مریم کی اپنی شخصی گواہی اور معلومات سے حاصل کرتا ہے، کہ یہ ساری باتیں مقدس لوکا نے مقدسہ مریم سے حاصل کی، اس سے اس نے سیکھی اور پھر ان کو تحریر کیا۔ مقدس لوکا اپنی انجیل کے آغاز ہی میں اس شخصی گواہی اور عینی شاہدین کا ذکر کرتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ باتیں اکٹھی کی ہیں جنہوں نے خود یہ دیکھی ہے اور ان واقعات کا حصہ رہے ہیں۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب، اس کی پہلی 4 آیات، اور مقدس لوکا یوں لکھتے ہیں، یہ انجیل شروع میں نے یہ مناسب سمجھا کہ سب کچھ شروع سے ہی ٹھیک دریافت کر کے بترتیب تحریر کروں۔ اب یہ شروع ہی سے خود شاہد اور کلام کا خود شاہد کون تھا؟ کون ہے جس سے یہ معلومات کی؟ تو مقدسہ ماں کے لیے یہ معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ مقدسہ مریم تھی۔ یہ بات ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ رسولوں کے اعمال اس کے 18ویں اور 19ویں باب سے ہمیں یہ معلومات ملتی ہیں کہ مقدس لوکا جو پولس رسول کا ساتھی تھا، اس نے 3 سال افسس شہر میں گزارے۔ اب افسس شہر وہ جگہ تھی جہاں
मुकद्दसा मरियम यीशु मसीह के मरने के बाद वो इफसस में यूहन्ना अंजील नवीस जो यीशु के रसूल थे उसके घर पर रहती है, उसके साथ रहती है और वो इफसस में रहते हैं और मुकद्दस लूका 3 साल वहां रहे। तो माहिरीन का कहना है कि उसने ये सारी मालूमात वहां मुकद्दसा मरियम से खुद हासिल की। अजीज भाई और बहनों, जब हम आज मुकद्दसा मरियम खुदा की मां की ईद मना रहे हैं तो आज के दिन की खास बात यह है कि हमें मुकद्दसा मरियम की रूह में झांकने, मुकद्दसा मरियम के दिल को देखने और मुकद्दसा मरियम के जहन को जानने के लिए एक राह मिलती है जब हमें मुकद्दस लूका ये बताते हैं कि मुकद्दसा मरियम सारी बातों को हिफ्ज करके इन पर अपने दिल में गौर करती रही। जब चरवाहे इन सब बातों के लिए खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए तो उन्होंने वैसे ही सुनी और देखी जैसा उनसे कहा गया था। तो उनके जाने के बाद यूं लिखा है कि 8वें दिन यीशु मसीह का खतना किया गया और उसका नाम रखा गया, यीशु उसका नाम रखा गया। यह नाम बड़ी अहमियत का हामिल है। यह नाम इब्रानी नाम जोशुआ, यहोशुआ या यशु से मिलता जुलता है जिसका मतलब है खुदा बचाता है। आज यीशु के नाम दिए जाने का इंकशाफ होता है, यीशु मसीह की शनाख्त को जाहिर किया जाता है और मसीह के मिशन को भी हम पर जाहिर किया जाता है। यीशु कौन है ये हमें उसके नाम से बता दिया जाता है कि वो खुदावंद है और वो क्या करने के लिए हमारे दरमियान आया है, वो हमें बचाने के लिए आया है। वो दुनिया का निजात दहिंदा है और ये वही भेद है जिस पर मुकद्दसा मरियम निजात दहिंदा की मां, मसीह की मां की हैसियत से और खुदावन की मां की हैसियत से अपने दिल में गौर करती रहती है। अब अगर हम पुराने अहदनामे की तरफ जाएं और आज की पहली तिलावत जो अदद की किताब से हमने सुनी है उस पर गौर करें तो वहां खुदावन की बरकत का जिक्र है। यह बरकत यहूदी रवायत का एक खास दस्तूर था और यह तिलावत जो हमने सुनी ये यहूदी रवायत के मुताबिक एक बड़ी मशहूर तिलावत है। ये काहिने आजम की रवायती बरकत है। ये बड़ी मशहूर और आम बरकत है जो लोगों को दी जाती थी। खुदावंद ने मूसा से कहा तू इन लफ्जों से लोगों को बरकत दे और जिनका जिक्र हमने आज अदद की किताब में सुना है। खुदा अपने लोगों को बरकत देकर नए साल का आगाज करता है। आज आप सब इतनी बड़ी तादाद में इबादत के लिए आए हैं ताकि खुदावंद की बरकत हासिल करके दुआ करके हम अपने नए साल का आगाज करें और इस नए साल पर एक बार फिर हम अपने आप को मुकद्दसा मां की तरह खुदा के सुपुर्द करें और खुदा की बरकत पाकर खुदा का शुक्र करके इस गुजरे साल के लिए, आने वाले साल के लिए वादा करेंगे कि हम पहले से ज्यादा अपने ईमान में मजबूत होकर, पहले से ज्यादा हम खुदावंद अपने खुदा के वफादार रहेंगे, ताबेदार रहेंगे, उसी की बंदगी करेंगे और उसी की इबादत करेंगे। ये है खुदावंद की बरकत लेना और फिर अपने आप को खुदा के हाथों में दे देना। अजीज भाई और बहनों, इस बरकत में एक बड़ी खास बात है जो आज की पहली तिलावत
اور انجیل مقدس یا پرانے عہد نامے اور انجیلیں اور نئے عہد نامے کو آپس میں جوڑتی ہے۔ وہاں پر خداوند فرماتا ہے کہ وہ میرا نام اسرائیل پر پکارے اور میں انہیں برکت دوں گا۔ میرا نام پکارے تو میں انہیں برکت دوں گا۔ یہ بات پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے میں ایک رابطے کا کام کرتی ہے، اور نئے عہد نامے سے پرانے عہد نامے کو اور پرانے کو نئے سے جوڑتی ہے۔ یہاں نام پر توجہ دی گئی ہے، اس پر اپنے نام پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ اس برکت کے ذریعے خداوند اپنا نام اپنی قوم پر ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھیں، دھیان سے سنیں میری بات، کہ اپنا نام اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی جیسے ہم نے انجیل مقدس میں سنا، 8ویں دن جو بچہ پیدا ہوا ہے، چرنی میں رکھا گیا ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے اور اس کا نام ہے یسوع، جس کا مطلب ہے خداوند بچاتا ہے۔ اب یہاں یہ بات بہت خاص ہے۔ پرانے عہد نامے میں جو برکت ہمیں دی جاتی ہے وہ تو روحانی انداز سے ہمیں ملتی ہے، اور اس میں روحانی انداز سے خدا کا نام جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ آج ہم پر خدا کا نام روحانی طور پر ہی نہیں، صرف روحانی طور پر یہ خدا کی برکت ہمیں نہیں ملی یا خدا کا نام ہم پر نہیں ظاہر کیا، بلکہ آج ہم پر جو برکت نازل ہوئی ہے وہ خداوند کا نام ہم انسانوں کے درمیان آیا ہے۔ یعنی پہلے روحانی طور پر ہی خدا کا نام، لیکن اب یسوع مسیح کی پیدائش پر تو یہ خدا خود انسان بن کر ہمارے درمیان آ جاتا ہے۔ یہ نام اب ایک انسان کی صورت میں ہمارے درمیان ہے، ہمارے پاس آتا ہے۔ یہ خدا کے متجسد ہونے کی برکت ہے۔ خدا انسان بن کر ہمارے درمیان آیا ہے۔ خدا کا نام، خدا کا کلمہ، آج خداوند ہمیں روحانی برکت سے اپنا نام نہیں دیتا، بلکہ اس نے ہم پر اپنا چہرہ چمکا دیا ہے۔ آج صرف نام نہیں خدا دیتا، بلکہ اس نے اپنا چہرہ ہم پر چمکا دیا ہے۔ یسوع خدا کی صورت میں ہمارے درمیان آ گیا ہے۔ اب ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب خداوند کی برکت ہر وقت خدا کے لوگوں پر چمکتی رہے گی، کیونکہ اس کا چہرہ ہمارے درمیان آ گیا ہے۔ خداوند نے بچہ یسوع کے چہرے میں ہم پر اپنا چہرہ چمکا دیا ہے، ہمیں اپنا چہرہ دکھا دیا ہے۔ اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند کی برکت آپ پر نازل ہوئی ہے۔ خداوند کی برکت ہمیشہ کے لیے آپ پر رہے گی، کیونکہ آپ مسیح یسوع کا چہرہ دیکھتے ہیں، اور جن پر خدا اپنا چہرہ چمکاتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے اور ان کو برکت دیتا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت تو آج کے موضوع کے بہت ٹھیک مطابق ہے کہ مقدس پولس رسول آج غلاطیوں کے نام اپنے خط میں پہلی بار مقدسہ مریم کا ذکر کرتا ہے۔ وہ اپنے خطوط میں کبھی بھی مقدسہ مریم کا نام ذاتی طور پر نہیں لیتا، لیکن آج اس خاص موقع پر اس کی ماں ہونے کی حیثیت کا ذکر کرتا ہے۔ جیسے مقدس پولس رسول، جسے مقدس پولس رسول یوں بیان کرتا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا۔ یہاں اس آیت میں یسوع کے الہی ہونے اور اس کے مکمل انسان ہونے کے بھید کو صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک طرف یسوع خدا کا ابدی بیٹا ہے جسے خدا نے آسمان سے بھیجا،
जो रूह कुदूस के फजल से कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, दूसरी तरफ क्योंकि वो औरत से पैदा हुआ है, वो हकीकतन इब्ने इंसान का बेटा है, वो किसी आम औरत का बेटा नहीं बल्कि मरियम का बेटा है। अजीजों, यही यसू के मुतजस्सद होने की मुकम्मल हकीकत है कि यसू मुकम्मल तौर पर इंसान और मुकम्मल तौर पर इलाही है। वो खुदा का अपनी बेटा है, वो वाकई ही मरियम का बेटा है। ऐसा ईमान रखने से हम इस बात को समझ सकते हैं कि यसू मुकद्दसा मरियम के बतन में पढ़ने के वक्त से ही इलाही था। दूसरे लफ्जों में, जब खुदावंद ने यसू को मुर्दों में से जिंदा किया तो उस वक्त यसू को इलाही नहीं बनाया, या जब वो अपने जी उठने के बाद आसमान पर चढ़ गया तो उसे इलाही नहीं बनाया, बल्कि वो मां के पेट में पड़ने के वक्त से ही इलाही था। तो ये नहीं है कि जब वो जी उठा तो वो खुदा बना, या जब वो आसमान पर चढ़ गया तो वो खुदा बन गया। नहीं, बल्कि वो जब अपनी मां के पेट में रूह कुदूस के फजल से आया, उस वक्त से ही वो खुदा था, वो इलाही था। देखिए खुदा कितने बड़े भेद हम पर जाहिर करता है, कैसी बरकत खुदावंद हमें देता है कि जिस निजात दहिंदा की हम ईद मनाने के लिए इकट्ठे हैं, वो खुद खुदावंद है। और यही हमारे ईमान की बुनियाद है कि वो मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा है। इस तरह मुकद्दसा मरियम खुदा की मां है, जिसे आज हम अजीम ईद के तौर पर मनाते हैं। इस बात को तमाम अनाजील में देखा जा सकता है कि मुकद्दसा मरियम खुदा की मां है। और बड़ी अहम बात है कि हम इसे समझ लें, क्योंकि बहुत सारे, आखिरी बात मेरी, कि बहुत सारे मसीह भी हैं जो लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन वो मुकद्दसा मरियम को खुदा की मां कहने पर एतराज करते हैं, इनकार करते हैं। वो नहीं मानते कि मुकद्दसा मरियम खुदा की मां है। और वो ऐसा क्यों कहते हैं? उनका एतराज क्या है? उनका एतराज यह है कि वो महसूस करते हैं कि कैथोलिक कलीसिया के मोमिनी वो मुकद्दसा मरियम को खुदा से बड़ा बनाते हैं। पहली बात ये उनका एतराज है। दूसरी बात, उनका एतराज है कि हम मुकद्दसा मरियम को खुदा के बराबर बना देते हैं। दूसरा एतराज। तीसरा एतराज ये है कि वो कहते हैं कि हम मुकद्दसा मरियम को इलाही यानी खुदा समझते हैं, खुदा की माने समझते हैं। तीन एतराज है। और अजीज भाई और बहनों, इन तीनों एतराजात में कोई सदाकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि कलीसिया ने कभी ये तालीम नहीं दी, ना कलीसिया ने कभी ये कहा है कि मुकद्दसा मरियम खुदा है या मुकद्दसा मां खुदा के बराबर है या वो इलाही है। नहीं, यसु मसीह का बाप इलाही है, वो खुदा है, उसका बाप इलाही है, उसकी मां इंसान है, वो खुदा की मखलूक है, हमारी मानद है। और मुकद्दसा मां तो खुद इस बात का इकरार करती है जब वो कहती है कि मैं खुदावंद की बंदी हूं, मैं खुदावंद की बंदी हूं। वो तो खुद इस बात का इकरार करती है। तो मुकद्दसा मरियम तो जो है वो इंसान है, मखलूक है। हम उसे जो जब कहते हैं कि वो खुदा की मां है, तो हमारा ये हरगिज मतलब नहीं कि वो खुदा से बड़ी है या खुदा के बराबर है। कलीसिया ने कभी नहीं कहा, अब ये ध्यान से सुने, कि कलीसिया ने कभी नहीं कहा कि मुकद्दसा मरियम बाप की मां है, मुकद्दसा मरियम खुदा बाप की मां है। नहीं, ऐसा कभी कलीसिया ने नहीं कहा। कलीसिया ने कभी ये नहीं कहा कि मुकद्दसा मरियम रूह कुदूस की मां है, कभी नहीं कहा। कलीसिया ये
کہتی ہے اور یہ ایمان رکھتی ہے کہ مقدسہ مریم پاک تثلیث کے دوسرے شخص یسوع کی ماں ہے. وہ پاک تثلیث کا دوسرا شخص خدا کا بیٹا ہے اور یہ خدا کا بیٹا مکمل طور پر متجسد ہو کر انسان بنا ہے. اس طرح مقدسہ مریم صرف اس کے بدن اور جسم کی ماں نہیں بلکہ وہ اس شخص کی ماں ہے, اس کی فطرت کی بھی ماں ہے. وہ پاک تثلیث کے دوسرے شخص کی ماں ہے اور وہ دوسرا شخص الہی ہے, خدا باپ کا ابدی بیٹا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم خدا کی ماں ہے. آخر میں دو باتیں ثبوت کے طور پر آپ کے پاس رکھنا کہ جب ہم مقدسہ ماں کو خدا کی ماں کہتے ہیں تو یہ ساری باتیں فاطمہ کلیسیا خدا کے کلام سے لیتی ہے. یہ ساری باتیں خدا کے کلام سے جڑی ہوئی ہیں. تو پہلی بات جو ہم یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ جب ہم مقدسہ مریم کو خدا کی ماں کہتے ہیں تو یہ حقیقت میں کلام مقدس سے لیا گیا ہے. اس کی جڑیں کلام مقدس سے جڑی ہوئی ہیں کیونکہ مقدس لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 43ویں آیت میں ہم سن چکے ہیں کہ جب مقدسہ الزبتھ روح القدس سے معمور ہو کر مقدسہ مریم کا سلام سنتی ہے تو وہ اسے خداوند کی ماں کہہ کر پکارتی ہے. یہاں جو یونانی لفظ خداوند کے لیے استعمال ہوا ہے وہ پرانے عہد نامے میں 1000 سے زیادہ مرتبہ, دیکھیں کتنی سچی بات ہے, 1000 سے زیادہ مرتبہ خدا کے لیے استعمال ہوا ہے. 1000 سے زیادہ مرتبہ. وہ جہاں الزبتھ کہتی ہے کہ خداوند کی ماں, تو یہ خداوند کا لفظ جو ہے پرانے عہد نامے میں 1000 سے زیادہ مرتبہ خدا کے لیے استعمال ہوا ہے. اس لیے میرے خداوند کی ماں کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی ماں ہے. یہ کلام مقدس سے ہم سیکھ سکتے ہیں. پھر دوسری بات کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ وہ خدا کی ماں ہے تو ہم مقدسہ مریم کو خدا کی ماں کہتے ہیں تو ہم مقدسہ الزبتھ کی زبان یوحنا اصطباغی کی ماں کے لفظ لیتے ہیں. جب وہ مقدسہ مریم کو خداوند کی ماں کہتی ہے تو ہم بھی اسے خداوند کی ماں کہتے ہیں. دوسری بات فاطمہ کلیسیا اپنی مسیحی تعلیم میں اس بات کو واضح کر دیتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ جب ہم مقدسہ مریم کو خدا کی ماں کہتے اور خدا کی ماں کے طور پر اس اعتراف کرتے ہیں تو ہم جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مقدسہ مریم خدا کے ابدی بیٹے پاک تثلیث کے دوسرے شخص کی ماں ہے اور پاک تثلیث کا دوسرا شخص حقیقت میں اس کا بیٹا اور اس کا بدن ہے. یوں وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے. عزیز بھائی اور بہنوں, مقدسہ مریم اسی کامل خدا اور کامل انسان کی ماں ہے جس کی آج ہم عید منا رہے ہیں, جس کی سفارش سے خدا آج ہمیں برکت دے گا اور ہم اپنے نئے سال کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. آپ سب کو مقدسہ مریم خدا کی ماں کی عید بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بڑا دن مبارک ہو. آپ کو مقدسہ مریم کے بیٹے یسوع مسیح کی برکت سے نیا سال مبارک ہو.